الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم رب الحل والحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لروح سيدنا مولانا محمد منا السلام۔ اللہ جل جلالہ و من والہ نے اس ساری کائنات کو تن تنہا پیدا فرمایا اور اس میں لا تعداد مخلوقات بھر دی، فضا میں، زمین پر، زمین کے نیچے، تہوں کے اندر، سمندر میں، پھر فضا میں مخلوق جب کہتے ہیں تو شاید کبوتر، کوے، چڑیاں ذہن میں آتی ہیں، لیکن اس سے بہت زیادہ مخلوقات تو سیارے ہیں، ستارے ہیں، لا محدود۔ اتنے کہ بعض سیاروں، ستاروں کی روشنی جب پیدائش ہوئی اللہ کے حکم سے تو وہ روشنی وہاں سے چلی تھی اور اس کی رفتار سبحان اللہ بہت تیز رفتار، وہ اب جا کر کے اس دنیا تک پہنچ رہی ہے۔ کتنی دور ہوگا؟ اور ایسا ایک دو نہیں ہے، ہر کچھ دنوں پہ یہ کہتے ہیں 2-4 سیارے اور 2-4 ستارے اور نظر آنے لگے ہیں۔ ساری مخلوقات اللہ نے پیدا کی اور ساری مخلوق میں امتیازی حیثیت ہماری اور آپ کی یعنی انسانوں کی ہے۔ بہت سے لوگوں نے مخلوقات کو خصوصاً دنیا میں جو ہمارا کرۂ ارض ہے اس میں بسنے والی مخلوقات میں تمیز کرنے کے لیے، فرق کرنے کے لیے مسلمانوں کو کہا کہ جاندار تو یہ بھی ہیں لیکن یہ بولنے والا جاندار ہے، یعنی حیوان ناطق ہے۔ باقیوں کی بولیاں بھی ہیں لیکن وہ بولیاں سب کے سمجھ کی نہیں ہیں، اور جو مخلوق ہے وہ آپس میں سمجھتی رہتی ہے۔ پھر ہم انسانوں میں اللہ نے ایسی اتنی بولیاں رکھیں، وہ جو ماہرین ہیں عمرانیات کے، یعنی عمرانیات سے کہ عمران خان نہ سمجھے، عمرانیات یعنی سوشیولوجی، جو معاشرے کی مطالعہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہر کچھ سو مجھے یاد نہیں ہے، کچھ 100 میلوں کے بعد زبان بدل جاتی ہے۔ پہلے مکس چلتی ہے اور پھر آگے الگ ہو جاتی ہے، پھر اس سے آگے والے سے مکس چلتی ہے، پھر آگے الگ ہو جاتی ہے۔ اللہ کی شان ہے، اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ان جتنے بولیاں بولنے والے ہیں ان میں بھی ہر بولی کے اندر بولنے والے کے بول مختلف ہوتے ہیں۔ کوئی کچھ بات کر رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ بات کر رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ بول رہا ہوتا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بہتر کس کی بولی، کس کی بات، کس کا قول، کس کا بول ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلاوے۔ دعوت الی اللہ، بلانا اللہ کی طرف۔ تو اللہ کی طرف بلانا یہ اللہ کی تجسیم تو ہے نہیں کہ جی فلاں طرف بلائیں اللہ وہاں کھڑے ہیں، فلاں طرف بلائیں اللہ وہاں بیٹھے ہیں، ایسا تو ہے نہیں۔ اللہ کی طرف بلانا، اللہ کے دین کی طرف بلانا، ان چیزوں کی طرف جن کی نسبت اللہ کی طرف ہے۔
اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. کہا کہ دنیا میں جو کام ہو رہا ہے اور جب ہو رہا ہے اور جہاں ہو رہا ہے اور جو بھی کر رہا ہے، اگر وہاں دونوں آدمی آپس میں یا ایک آدمی دوسرے سے اپنے کام کی نسبت اللہ کی طرف کر دے تو دعوت اللہ ہے. ہم کوئی کام کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں دیکھو ہم یہ کام تو کر رہے ہیں، یہ سبب کے درجے میں ہے، اصل تو اللہ کرنے والا ہے. اگر اللہ نے نیت نہیں کہیں گے لفظ، اللہ نے ارادہ کر لیا ہے تو اس میں سے اچھے نتائج برآمد ہو جائیں گے. اب یہ کام دنیاوی میں مشغول ہے، لیکن یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ اللہ کی طرف بلا رہا ہے، دعوت اللہ. بدر کے میدان میں لڑائی ہوئی، جب ختم ہو گئی جنگ تو صحابہ آپس میں کہنے لگے میں نے تو فلاں کو قتل کیا. اس نے کہا اچھا میں نے فلاں کو قتل کیا. اب یہ باتیں ہو رہی ہیں. اچھا بات بھی ایسی ہی تھی. حضرت عباس لمبے تڑنگے سے تھے رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو ایک صحابی باندھ کے لا رہے ہیں پتلے دبلے سے، گردن میں رسی پڑی ہے. اب شرم کی بات ہے، اتنا پتلا دبلا سا آدمی اور یہ اتنے لمبے تڑنگے. تو وہ لوگوں کو کہتے تھے نہیں اس نے نہیں باندھا مجھے، وہ تو کوئی اور تھے جو مجھے باندھ کر اس کے حوالے کر گئے. تو لوگ اپنی اپنی کارگزاریاں سنا رہے تھے. تب یہ وحی آ گئی ہے فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. تم نے نہیں مارا، تم نے نہیں قتل کیا جس کو تم نے قتل کیا ہے، اللہ نے قتل کیا ہے. اور اگلی بات وما رمیتا، نہیں پھینکا اذ رمیتا جب تم نے پھینکا تھا. کیسے عجیب جملہ ہے، آدمی کا دماغ حیران ہو جائے. تم نے نہیں پھینکا جب تم نے پھینکا تھا، ولیکن اللہ رما، اللہ نے پھینکا تھا. جو کچھ جہاں کچھ کر رہے ہیں اللہ کی طرف اس کی نسبت کی جائے، یہ دعوت اللہ ہے. اس کو محدود نہیں کرنا ہے کہ جو گشت کی جماعت بنی تو انہوں نے کہا کہ ایک متکلم ہوگا، ایک رہبر ہوگا، کہ امیر ہوگا، تو یہ متکلم جو جا کر بات کر گئے دعوت اللہ، یہ بھی دعوت اللہ ہے، مضبوط شکل ہے دعوت اللہ کی. لیکن ہر وہ بول جس میں آدمی سامنے والے کو اللہ کی طرف متوجہ کر دے، وہ دعوت اللہ ہے. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے؟ لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے. ایک کام ہے، اس کام کے اندر کسی کا ذہن اس طرف نہیں تھا، اس نے کہا نہیں یہ تو اللہ کرنے والے ہیں. اب تک جو کچھ ہوا دنیا میں وہ اللہ نے ہی کیا، اللہ کے ارادے اور مشیت سے ہوا ہے. اور اب بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کے ارادے اور مشیت سے ہو رہا ہے. اور آئندہ بھی جو کچھ ہوگا وہ اللہ کے ارادے اور مشیت سے. پوری کائنات میں جو کچھ ہے، جمادات، یہ پتھر چٹانیں، معدنیات وغیرہ، نباتات، یہ درخت پودے جھاڑ جھنکار، حیوانات، یہ جنگل کے اور پانی کے اور کہاں کہاں کے، جمادات، نباتات اور حیوانات، یہ سب کے سب اللہ کی گرفت میں لمحہ لمحہ بالکل ایسے جو چاہتے ہیں اللہ ان سے وہ نکلتا ہے اور وہ کرواتے ہیں. وہ کنکر ہی تو تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی لے کر آ گیا. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر نبی ہو تو بتاؤ کہ میری مٹھی میں کیا ہے، کہ میں بتاؤں یا یہ خود بتاوے. جب یہ کہا کہ میں بتاؤں یا یہ خود بتاوے تو لکھا ہے کہ اس مٹھی میں کنکریاں تھیں جو بول پڑی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ. یہ کنکری بولتی ہے، ہاں بولتی ہے، مگر اللہ کے حکم سے. گرفت اللہ کی ہے، جب چاہے جو بولیں گے. جتنے نباتات ہیں
وہاں مدرسے میں دارالفتہ میں ایک دفعہ سوال آیا کینیڈا سے، انگریزی میں سوال تھا، تو ادھر بھیج دیا گیا کہ ذرا سے اس کو دیکھ لیجیے، ترجمہ کر دیجیے کہ جی کینیڈا میں ایک چینی ڈاکٹر مسلمان ہوا ہے، ڈاکٹر لینگ، تو اس کو لے کر میں بڑی دور کی مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے گیا. وہاں امام صاحب نے جمعے کی نماز میں بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اشارہ کیا تو درخت چل کر وہاں آ گیا. آگے لکھا تھا کہ اب بتائیے ایسی باتیں ہوں گی تو کوئی نیا مسلمان کیسے رہے گا، دین تو دین عقلی دین ہے، اور ایسی باتیں اپنی بہت ساری. تو اس کا جواب یہی دیا گیا کہ آپ تو صرف اتنی سی بات کر رہے ہیں، ہم تو اس سے اور زیادہ ایسی باتوں پر ایمان لے آئے ہیں جس کو عقل ثابت نہیں کر سکتی. جبریل کو ثابت کر سکتے ہو؟ تو وہ درخت ہے، لیکن اللہ کی گرفت میں ہے. چاہیں گے کھڑا رہے گا، چاہیں گے چل کر آ جائے گا، چاہیں گے وہ تو کھڑا رہے گا پتے گر جائیں گے. کتنے سردیوں کے زمانے میں دیکھ رہے ہو آپ ادھر ادھر، سب کچھ اللہ کی گرفت میں ہے. حیوانات اللہ کی گرفت میں ہے، اللہ سے باہر کوئی بھی نہیں ہے. سب قبضہ قدرت اللہ کا ہے. علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر نہیں. کیا علی کل شیء قادر تو نہیں کہا گیا نا، کیا کہا گیا؟ علی کل شیء قدیر، بہت قابو میں ہے، پورا قابو میں ہے، زبردست طریقے سے قابو میں. قادر تو قادر ہے، یہ قدیر ہے، بہت زیادہ قابو رکھنے والا ہے ہر شے پر. یہی دعوت ہے جو ہم آپ کو بات کر. اب اس بات کو کسی سا آدمی کے سامنے نصیحت کے طور پر کہہ دینا، یا کوئی مجمع بیٹھا ہو اس کے سامنے بیان کی صورت میں کہہ دینا، یہی دعوت اللہ ہے. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، یہ ہو رہی ہے نا. اور انسان یہ تو لمحہ اپنی حرکتوں سے اس بات پر کوشش کے باوجود عاجز آ جاتا ہے کہ اللہ نہیں چاہ رہے، میں کیا کروں. آیت کا قول عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے تو اپنے رب کو ایسے پہچانا، میں نے اپنے رب کو ایسے پہچانا کہ میں ارادہ کرتا تھا کام کرنے کا اور وہ ارادہ پورے نہیں ہوتا تھا. میں سمجھ گیا کہ میرے ارادوں کے اوپر ایک ذات ہے جو میرے ارادوں کو کنٹرول کرتی ہے، اس کے مطابق نتائج نکلے یا نہ نکلے ان کو کنٹرول کرنے والی ذات اوپر ہے. اور جتنے ہم یعنی جس کام میں ہیں، جہاں بھی ہیں، موقع تلاش کریں اس کا کہ ہم اچھے بول بولنے والے ہوں. اچھے بول، سب سے اچھا بول کون سا؟ دعا الی اللہ. موقع تلاش کریں. کھانا ناشتہ سامنے رکھا ہے تو یہ بڑا ٹیسٹی ہے، بڑا مزیدار ہے، کہاں سے منگوایا؟ اچھا خود پکایا، کیا ترکیب ہے اس کی؟ اس کے بجائے کیا ہو، واہ میرے اللہ کیا کھلا رہا ہے، سبحان اللہ، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. اللہ نے کہاں سے اس کو جمع کر کے میرے دسترخوان پر لا کے رکھ دیا. کیا ہو رہا ہے یہ؟ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ ناشتہ بھی ہو رہا اور دعوت اللہ بھی ہو رہی. حادثہ دیکھ لیا، اللہ اکبر، اللہ اپنی ذات سے حفیظ ہیں. اگر اپنی حفاظت ہٹا لے تو کھڑے کھڑے حادثہ ہو جاتا ہے. اب حادثہ ہوا تو وہ مووی نہیں بنا رہا بیٹھ کر کے کہ اس کو اپلوڈ کریں گے اور یوٹیوب پہ، وہ تو اللہ کی طرف متوجہ کر رہا ہے لوگوں کو. نتیجہ کیا ہو رہا ہے کہ وہ حادثہ دیکھ کر دعوت الی اللہ کر رہا ہے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلا، متوجہ کر رہا ہے، اللہ کی ذات عالی کی طرف متوجہ ہو جاؤ. فاللہ خیر حافظا، سب سے بہترین حفاظت کرنے والا تو اللہ ہی ہے. ابھی آج کل چل رہا ہے، میں تو جب سے آیا ہوں ہر دوسرا تیسرا کون جیتے گا، اور فلانا جو انقلاب لے آئے گا، اور فلانا جو ہے وہ مہنگائی کم کر دے گا، فلانا. ارے بھائی یہ بول ہم دینداروں کے بولنے کے تھوڑی ہیں. پہلی صف کا نمازی بھی اسی طرح بات کر رہا ہے. ہمارے بول تو یہ ہیں کہ اللہ راضی ہوں گے تو مسئلے حل ہو جائیں گے،
اور یہ فلاں کی سازش ہے کہ وہ فلاں کو لے آئے، ایسا کہاں ہے؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، وہ تو جس کو وہ چاہتا ہے ملک دیتا ہے، جسے چاہتا ہے وہ ملک چھینتا ہے. سازشوں سے ملک نہیں چھینتے، اللہ کے ارادے سے ملک چھینتے ہیں. یہ دعوت اللہ ہے. اور اگر کوئی آدمی اوپر آ گیا تو اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ اوپر آ گیا تو اب یہ بھی بڑا عزت والا ہوگا. اسی کی تو تل ملک من تشاء وتنزل الملک من تشاء، اگلا کیا تعز من تشاء، یعنی تعز من تشاء، اگر میں چاہوں تو ملک دے کر عزت دوں اور چاہوں تو ملک چھین کر عزت کروں. تنزع الملک ممن تشاء، چاہوں تو ملک لے کر عزت کروا دو، ملک لے کر عزت دے دو، ذلت دے دو. تاج اور تخت پر بٹھا کر نمرود کو ذلیل کر کے دکھایا نا کہ ملک تو دے دیا اس کو لیکن اس پر عزت نہیں دی اس کو. تو جو موقع ہو، جو حال ہو، اس وقت ہم لوگوں کے سامنے اللہ کو بیان کر رہے ہوں، یہ ہے دعوت اللہ. اس کے لیے، اس کے سیکھنے کے لیے، اس کا مزاج بنانے کے لیے آدمی ماحول میں نکلتا ہے. ایسا ہو جاتا ہے آدمی ایک وقت میں، وہ جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں. جہاں جاتے ہیں ہم اللہ ہی کو یاد کرتے ہیں، جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں. کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں. ہر چیز میں اللہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہر چیز. امام صاحب آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ بڑے امام، مسجد کے امام کی بات ہے، بڑے امام تھے. آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ کہا میں نے اللہ کو ایسے پہچانا کہ دیکھا کہ ایک چاندی کا گھر ہے، نہ کوئی دروازہ نہ کھڑکی، اس کے اندر ایک محل بنا ہوا ہے، وہ سونے کا ہے، نہ کھڑکی نہ دروازہ. اتنے میں اندر سے ایک جاندار باہر آ جاتا ہے. تو پوچھنے والے نے کہا کہ حضرت اتنی عقل نہیں ہے، صاف صاف الفاظ میں سمجھا دیجئے. کہنے لگے میں نے انڈا دیکھا، اوپر سفیدی، یہ چاندی کا محل، نہ کھڑکی نہ دروازہ، اس کے اندر زردی سونے کا محل، نہ کھڑکی نہ دروازہ، اندر سے چوزا برآمد ہو جاتا ہے. یہ کیسے ہوا؟ میں نے پہچان لیا ایک ذات ہے اللہ. یہ دعوت اللہ. جس چیز کو دیکھیں کہ آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ یہ دوسرے بڑے امام ہیں. آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ کہا میں نے دیکھا کہ ایک درخت کا پتا ہے، وہ کیڑا کھائے تو اس سے ریشم کا کپڑا تیار کرے، اور بکری کھائے تو اس سے دودھ تیار ہو جائے، اور ایسے گدھا کھا لے تو سوائے مینگنیوں کے کچھ بھی نہ ہو. ارے کوئی تو ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے. ایسا حال بن جائے، کوئی چیز، کوئی معاملہ، کوئی واقعہ، کوئی وقت، بس دھیان اللہ کی طرف جا رہا ہو اور اسی کو ہم اپنے ساتھیوں میں بیان کرتے ہوں، بتاتے ہوں، بولتے ہوں. یہی ہے ومن احسن ممن قولا دعا الی اللہ. اور اس کے آگے پھر دوسری بات ہے، یہ تو اس کو سیکھنے کے لیے تو کہاں گئے؟ دعوت والوں کے پاس گئے. صبح شام اسی دعوت کا ماحول، رنگ ہر رنگ میں دیکھ رہے ہیں. ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں تو ڈاکٹر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اللہ یاد دلا رہے ہیں. تاجر کے پاس گئے، تجارت کے حوالے سے اس کو اللہ یاد دلا رہے ہیں. بس اس کے بعد کیا ہے؟ وعمل صالحا، نیک اعمال کرنا. اب نیک اعمال کہاں سے پتہ چلتے ہیں؟ نیک اعمال پتہ چلتے ہیں اہل علم سے، یہ مدرسوں والے، ارباب مدارس سے پتہ چلتے ہیں. یہ دوسرا ماحول ہے جو اختیار کرنا ہے. صالح عمل کیا ہے؟ کون سا ہے؟ میری معاشرت میں، میری معاملات میں، معاشرت کیا ہے؟ رہن سہن، کپڑے، لباس، پہناوا، کھانا پینا، مکان، گھر، بات کرنا، تہذیب، کسی کے ساتھ جو ہے ملنا ملانا، یہ سب معاشرت ہے. تو اب اہل علم سے یہ پوچھنا کہ ہماری معاشرت صالح کیسے بنے گی؟ کیسے بنے گی؟
ایسے بنے گی کہ جو سب سے زیادہ صالح انسان گزرے ہیں ان کی نقل کرنے لگیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنے لگیں۔ تو سنتوں کو معلوم کرنا، سنتوں کو معلوم کرنا علماء سے، اور علماء سنتوں کو ڈھونڈیں گے، تلاش کریں گے، اس سے معاشرت بنے گی، اعمال صالحہ اس سے بنیں گے۔ معاملات ہیں، یہ بھی معاشرت، یہ بھی اعمال صالحہ کا حصہ ہے، لین دین، خرید فروخت، اور جو حقوق ہیں معاملات کے ان کو علماء سے معلوم کرنا۔ معاشرت کی جتنی چیزیں ان کو سنتوں پر لانا، اور معاملات کی جتنی چیزیں ہیں ان کو جواز کی حدود میں لانا۔ جتنے حقوق والے ہیں ان کے حقوق کو معلوم کیا جائے، ان کا کیا حق ہے، باپ کا حق کیا ہے، بیٹے کا حق کیا ہے، پڑوسی کا حق کیا ہے، گاہک کا حق کیا ہے، مالک کا حق کیا ہے، تجارت کر رہے ہیں تو اس میں دونوں کے حقوق لین دین والے کی کیا ہے۔ یہ عاملہ صالحہ ہے، اس کو پکڑ لیں گے اگر اہل مدارس کو اور اہل علم کو، تو انشاءاللہ جیسے احسن قول جو ہے وہاں سے پکڑ لیا تھا، ویسے یہ چیز یہاں سے پکڑ لیں گے، بہت آسانی سے اللہ پاک عنایت فرما دیں گے۔ اس کو معلوم کرنا پڑے گا، خود سے نہیں ہوتا۔ حقوق بتلائے گئے ہیں، لیکن علماء بتائیں گے کہ یہ حقوق جو تم سن رہے ہو کہ یہ حق ہے، یہ حق ہے، ان حقوق کے حدود بھی ہیں، حدود بھی ہیں۔ کہتے وہ حدیث میں آیا ہے کہ جو آدمی اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے زیادہ با اخلاق اور اچھا ہوگا وہ سب سے اونچا ہوگا، اور قیامت میں بڑا، میں تو بڑا خیال رکھتا ہوں۔ اوہو، جب بیگم نے کہا ٹی وی لاؤ، ٹی وی لے آیا، بچے نے کہا موبائل لاؤ، لے آیا، میں تو اپنے گھر والوں کے لیے بہت اچھا ہوں۔ اچھا ہوں؟ نہیں نہیں نہیں، حقوق بھی بتائے گئے، حدود بھی بتلائے گئے، کہاں تک حق ہے، اس حد کو کراس کر لیا، یہ حق نہیں ہے، حق کا یہ حد ہے، ان حدود کے اندر رہتے ہوئے حقوق کو ادا کرنا ہے۔ باپ کا اکرام کرنا چاہیے، ماں کا اکرام کرنا چاہیے، ادب کرنا چاہیے، ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ ہمارے حضرت مولانا نور محمد صاحب رحمۃ اللہ کے پاس ایک نوجوان آیا تو حضرت دیکھ کر حیران ہو گئے، کہا کہ ارے آپ کی داڑھی کو کیا ہوا؟ اچھا نوجوان، صالح نوجوان، تھوڑی تھوڑی داڑھی آ گئی تھی صاف۔ تو حضرت نے کہا کہ آپ کی داڑھی کو کیا ہوا؟ کہنے حضرت وہ امی نے کہا کہ ابھی تمہاری داڑھی رکھنے کی عمر نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا جس اللہ نے پیدا کیا اس کو پتہ نہیں تھا، اس نے اس عمر میں داڑھی دے دی تمہیں، امی کو پتہ ہے کہ عمر ہے کہ نہیں داڑھی کی۔ حقوق ہیں لیکن حدود ہیں اس کی، لامحدود حقوق نہیں ہے کسی کے بھی۔ تو اس لیے جو بات عرض کرنی تھی وہ بات کہیں ادھر بات عرض کرنی تھی، اس لیے علماء کی صحبت اصبت ضروری ہے۔ جو آدمی اپنے آپ کو علماء کی صحبت سے یعنی مستغنی سمجھتا ہے وہ غلط کرتا ہے۔ پتہ نہیں زندگی کے کون سے حصے میں جا کر اس کو یہ پتہ چلے گا کہ فلاں کام جو کر رہا تھا وہ اب تک غلط کر رہا تھا، خدا جانے، یعنی زندگی کے کون سے حصے میں۔ میں اس دن کسی اپنے جمعہ پڑھا کر نکلا تو وہ مجھے جانا تھا مفتی احمد ممتاز صاحب کے پاس، تو ایک ساتھی کہنے لگا میں بھی ساتھ چلوں گا، میں نے چلو۔ وہاں پہنچا تو میں نے کہا کہ دیکھو یہ اس طرح سے تجارت کے اور اس کے مسائل کو خوب جانتے ہیں، تم بھی اپنی پوچھ لو۔ اس نے جو پوچھا تو کہنے نہیں یہ تو حرام، بیچارہ دیندار آدمی، نمازی آدمی، داڑھی والا آدمی۔ اس لیے علماء سے تعلق قائم رکھنا مضبوط، یہ ضروری ہے، تب آدمی کا عمل صالح بنے گا، ورنہ سمجھ رہا ہوگا کہ صالح عمل کر رہا ہوں، وہ صالح عمل نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس میں کہیں کہیں کوئی ٹیڑھ آ گیا ہوگا۔ مجھے بتاؤ، دکان کرایہ پر لے کر حلال چیز کی تجارت کرنا جائز ہے نا؟ لیکن اتنی سی دکان لے کر اس پہ بڑی بڑی گاڑی کا کاروبار کرنا، جس سے رستے رک جاوے، لوگوں کی دماغ خراب ہو جاوے، جماعت نکل جاوے، اثر پڑھ کر نکلا ہے، شہر سے گزر کر اپنے گھر جانا ہے، اور صرف ان گاڑیوں کی وجہ سے اس کی اثر کی جماعت نکل رہی ہے، اس کا یہ کاروبار جائز ہے؟ پوچھ لو مفتیوں سے، علماء سے تعلق
ٹوٹے گا، کمزور پڑے گا، ہم غیر صالح اعمال کرتے چلے جائیں گے اور خوش ہوں گے کہ اعمال کر رہے ہیں۔ اور تیسری بات اس میں کیا ہے؟ وقال اننی من المسلمین، یہ کہے کہ میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں۔ یہ تواضع یہ کہاں سے آئے گی؟ یہ خانقاہوں سے آئے گی۔ دعوت کے کام کو بھی خوب مضبوط پکڑنا ہے، علماء کے ماحول کو بھی خوب مضبوط پکڑنا ہے، اور خانقاہوں کے ماحول کو بھی خوب مضبوط پکڑنا ہے۔ دل کی ان کیفیتوں کی اصلاح یہ کہاں ہوتی ہے؟ یہ اللہ والوں کے پاس ہوتی ہے۔ یہ اللہ والے جو ہے وہ بتلاتے ہیں کہ یہ جو دل میں جو تمہاری کیفیت ہے، نہیں حضرت تکبر نہیں ہے، بالکل نہیں ہے تکبر۔ اچھا تکبر نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ حضرت میں تو بس مستغنی ہوں لوگوں سے۔ مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے خود ہم نے سنا، بنگلہ دیش کے ہاٹ ہزاری مدرسے کے اندر فرمایا یہ تو لوگ بہت ہیں، بنگلہ دیش میں تو ماشاءاللہ لوگ بہت ہی زیادہ ہیں، اتنے کہ جس گلی میں جاؤ لگتا ہے جلوس آ رہا ہے، اور نئے آدمی ہو تو ڈر کے دوسری گلی میں جاتے کہ نہیں یہاں سے جلوس آ رہا ہے، دوسرے میں چلے تو وہاں دوسرا جلوس ہوتا ہے۔ تو اس مدرسے میں دورے میں 3000 طالب علم، حضرت نے فرمایا میں اتنے لوگوں سے بات بس صرف دورے والوں کو بھیج دو، بس پورے مدرسے سے بات نہیں کر سکتے۔ وہاں دورے کے طالب علم سے بات کرتے ہوئے فرمایا کہ جب یہ کر لو، فارغ ہو جاؤ، سال لگانا ہے، لیکن اس کے ساتھ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینا، ورنہ تم اپنے آپ کو مستغنی سمجھ رہے ہو کہ میرے اندر استغنا پیدا ہو گیا، حالانکہ تم تکبر کر رہے ہوگے، تم سخاوت کر رہے ہوگے اور سمجھ رہے ہوگے کہ میں بہت سخی ہوں، اور تم اصل میں اسراف کر رہے ہوگے۔ یہ تم کو شیخ بتائے گا کہ وہ کون سی باریک لکیر ہے جو تم نے کراس کر لی ہے۔ تواضع، وقال اننی من المسلمین، ہمارے اندر یہ کیسے آئے گا؟ یہ شیخ کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ رحمۃ اللہ کے پاس کوئی آدمی آیا، حضرت بیعت کر لیں، دیکھا کہ آیا تو ہے بیعت کے لیے، پیچھے خادم و حشم کے ساتھ آیا ماشاءاللہ بیعت کرنے کے لیے، پیچھے خادم کھڑے اپنے سر پر مٹھائی کا ٹوکرا لیے ہوئے۔ انہوں نے کہا اچھا پہلے اس کا علاج کرو۔ کہا ٹھیک ہے رکھ دو، ٹکڑا رکھ دو اور تم لوگ جاؤ۔ سب کو بھیج دیا۔ وہ صاحب جو بیعت کے لیے آئے تھے، وہ حضرت نے کہا کہ بیعت تو آپ کو کر لیں گے لیکن جلدی ہے، فلاں جگہ جانا ہے، تو چلے پہلے وہیں چلتے ہیں۔ انہوں نے کہا چلے۔ کہا ٹکڑا اٹھا لیجئے۔ اب سیٹھ صاحب، نواب صاحب ٹکڑا اٹھا کے سر پہ چل رہے ہیں، بازار سے گزر رہے ہیں۔ نواب صاحب کی نوابی جو ہے نا وہ بس شیخ علاج جانتا ہے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ اسی لیے حضرت حکیم رحمۃ اللہ نے بات فرمائی ہے کہ شیخ کے لیے تقوی کا بہت اونچا درجہ تو ضروری نہیں، لیکن اس کا بہت حکیم ہونا ضروری ہے۔ کہ حضرت وہ ہمارے بد نظری ہو جاتی ہے، کوئی علاج تجویز کر دیں۔ حضرت حکیم رحمۃ اللہ نے لکھا، اس کو جواب میں، وہ موبائل کا زمانہ تو تھا نہیں، خط ہوتا تھا، لکھا خط کے جواب میں کہ دیکھو اب جب بد نظری ہو جائے تو اتنی رقم صدقہ کر دیا کرنا۔ کئی مہینوں کے بعد اس کا خط آیا، حضرت بہت فائدہ ہوا لیکن مکمل علاج نہیں ہوا، ابھی بھی کبھی کبھی ہو جاتی ہے۔ کہا جواب لکھا ہے اچھا اب اگر بد نظری ہو جائے تو صدقہ کرنا، لیکن وہ صدقے کی رقم مجھے بھیجنا، میں خود کروں گا۔ کیسی حکمت ہے بتاؤ، سبحان اللہ۔ یہ علاج ہیں۔ یہ خانقاہوں میں آنا صرف برکت کے لیے نہیں ہے، بیماری دور کرنے کے لیے دم ہو جائے گا اور کاروبار میں رزق، کاروبار میں برکت ہو جائے گی، ایسا نہیں۔ خانقاہوں میں آنا اپنا علاج کرانا ہے۔ اور یاد رکھے جتنے ظاہری گناہ ہیں ان سب کا بیج اس دل کے اندر ہے۔ ظلم کرنے والے کا بیج یہاں ہے، تکبر۔ چوری ڈاکے ڈالنے والے کا بیج کہاں ہے؟ یہاں، حرص، قناعت ختم۔ بد نظری کرنے والے کا یہ یہاں ہے، حبس۔ تو ہم تو اللہ والوں کے پاس اس لیے آتے ہیں ہم اپنا علاج کروا لیں۔ ظاہری باطنی گناہ پاک ہو گئے تو بیماری، کوئی بیماری ہے، کوئی کاروبار کا نقصان، کوئی نقصان ہے؟ گنجائش تو ہے نا میرے پاس ابھی؟ دیکھو جو مال والا اور مال کما رہا ہوتا ہے نا، کیوں کما رہا ہوتا ہے معلوم ہے؟ وہ اس لیے کما رہا ہوتا ہے
کہ ابھی جو کچھ پریشانی ہے نا، تھوڑا سا مال اگر اور ہو جائے گا تو وہ ختم ہو جائے گی. تھوڑا سا مال اور ہو جاتا ہے پریشانی ختم نہیں ہوتی. نہیں، ابھی تھوڑی سی اور آ جائے گا نا مال تو پریشانی ختم ہو جائے گی. کاروبار والا کاروبار اس لیے بڑھا دے گا، تھوڑی سی پریشانی، تھوڑی سی ہر چیز میں بیماری ہے، ہاں بس دوا ہو جائے، اچھی دوا سے ہو جائے گا، اچھا ہو جائے گا، پھر میں پرسکون ہو جاؤں گا. بالکل نہیں. اصلاً جو چیز دل کے اندر سے مطلوب ہوتی ہے، جس کو وہ ترجمہ نہیں کر پا رہا ہوتا ہے، وہ یہ کہ وہ بے سکون اور بے چین ہے. تھوڑے سے مال سے اس کی پریشانی دور نہیں ہوگی، اصل میں اس کو اسی مال میں اگر چین مل گیا تو مزے میں. تو حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ سوئٹزرلینڈ والوں نے گھڑی بنائی. ہمارے حضرت بھی کہتے تھے، مگر سوئٹزرلینڈ کو ایسے کہتے تھے جیسے کہہ رہے ہوں سور لینڈ. تو ایسی گھڑی بنا دی کہ اگر اس گھڑی کو تم بالٹی کے اندر پانی میں رکھ دو، 24 گھنٹہ رکھ کے بعد پھر نکالو تو گھڑی ویسی کی ویسی. کہا یہ پانی تو چاروں طرف تھا لیکن اس گھڑی کے اندر نہیں گیا. تو جو سوئٹزرلینڈ والے ایسا بنا سکتے ہیں تو کیا اللہ ایسا دل نہیں بنا سکتے جس کے چاروں طرف غم پریشانی ہو، دل کے اندر نہ گھسے، دل مطمئن. اور حدیثوں میں آتے ہیں واقعات میں کہ حضرت عمران ابن حسین سعد سے، سین والا نہیں، حسین وہ بیمار تھے. ایک طرف جو ہے وہ زخم ہو گیا تھا، اور ناسور کہتے ہیں اس کو جو ٹھیک نہیں ہوتا. تو بہت عرصے سے ایک کروٹ لیٹے رہتے تھے. کسی نے پوچھ لیا ایک دن کہ حضرت آپ کو دیکھتے ہیں تو یقین نہیں آتا کہ آپ اتنے عرصے سے بیمار ایک پہلو پہ لیٹے ہیں، آپ کا چہرہ اتنا حشاش بشاش ہوتا ہے. فرمایا اس آدمی کی کیا بات پوچھتے ہو کہ جس کی بیماری پر صبر کرنے کی وجہ سے اللہ پاک اس کے پاس صبح شام فرشتے بھیج کر سلام کہلواتے ہیں. اللہ والوں کے پاس ہم اس لیے آتے ہیں. یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں نا، میں نے کہا کاروبار کا نقصان اور بیماری، یہ سب تو جب یہ صاف ہو گیا اور اللہ کی تجلی یہاں سما گئی تو پھر کسی پریشانی کا کیا ہے، ہمت ہے کہ وہ ہمیں تنگ کرے. لہذا یہ بات بہت اہم ہے کہ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، ایک یہ صفت یہ دعوت والوں سے، اس کے ساتھ وعمل صالحا، یہ صفت کہاں سے؟ اہل مدارس اہل علم سے. اور اس کے بعد وقال اننی من المسلمین، یہ کہاں سے؟ یہ خانقاہوں سے. دیکھو یہ وہ ہے حضرت حکیم علمت رحمۃ اللہ علیہ کا اس آیت کے ذیل میں یہ کہا کہ ان آیات میں حق تعالیٰ نے ایک خاص عمل کی فضیلت مع اس کے مکملات اور آداب کے ارشاد فرمائی ہے. وہ خاص عمل دعوت اللہ، یعنی حق تعالیٰ کی طرف بلانا، یعنی اس کے دین کی طرف بلانا، یہ تو مقصود ہے. اور دو اس کے مکملات ہیں، یعنی عمل صالح اور دوسرا تواضع اور اعتراف فرما برداری. یہ میں اپنی جو بات آپ سے کی ہے وہ اپنی طرف سے نہیں کی. فرمایا کہ اس سے اچھا کسی کا قول نہیں جو اللہ کی طرف بلاوے. احسن سے معلوم ہوا کہ اچھی باتیں تو اور بھی ہیں، مگر جتنی اچھی باتیں ہیں ان میں سب سے اچھی بات دعوت اللہ ہے. آگے ارشاد ہے وعمل صالحا، اور عمل صالحہ بھی کرے. اس جملے کو ساتھ ملانے سے یہ حاصل ہو گیا کہ سب سے اچھی بات اس شخص کی ہے جو دعوت اللہ بھی کرے اور نیک کام بھی کرے. حاصل یہ ہوا کہ قول احسن والا وہ ہے جو دعوت اللہ بھی کرے اور اس کے ساتھ ہی خود عمل بھی کرے، یعنی جو کہے اس کے موافق عمل بھی کرے. یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمل احسن نہیں تو اس کے قول کے احسن ہونے میں کیا خلل پڑا؟ تو اس کا جواب نص قرآنی سے اس کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا کہ قول کے اچھے ہونے میں عمل کے اچھے ہونے کو بھی دخل ہے. دعوت اللہ احسن جب ہوگی کہ جہاں وعظ کے ساتھ عمل بھی ہوگا، اور جہاں نرا وعظ ہوگا اور عمل نہ ہوگا وہ بیان احسن نہ ہوگا. آگے فرمایا بسا اوقات وعظ یعنی دعوت اللہ اور عمل صالحہ کے ساتھ ہی آدمی میں کبر اور عجب بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ میں بڑا صاحب کمال ہوں. اس لیے آگے اس کے علاج کے لیے تواضع کی تعلیم فرماتے ہیں وقال اننی من المسلمین، یعنی یہ بھی کہے کہ میں تو اس کے فرما برداروں میں سے ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلتا ہوں. اور اننی مسلم نہیں فرمایا کہ جس سے تفرد کا شبہ ہو کہ اکیلا میں ہی ہوں مسلمان، اس لیے اننی من المسلمین فرمایا تھا کہ اس طرف اشارہ ہو جائے کہ غلام اور فرما بردار تو بہت سے ہیں، ان میں سے ایک میں بھی ہوں. یعنی اگر میں ایک غلام اگر فرما برداری نہ کی تو اپنا ہی کچھ کھویا. جاننا چاہیے کہ اننی من المسلمین کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک دعوی و فخر اور ایک تواضع، مگر یہاں تواضع مراد ہے.
اور آگے فرمایا تو اب کل 3 چیزیں ہوئیں، ایک مقصود یعنی دعوت اللہ، اور 2 اس کے مکملات یعنی عمل صالح اور تواضع۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو بزرگوں کے ارشادات پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور جیسے عرض کیا کہ یہ ہمارے خانقاہوں میں آنا، شیخ کے پاس آنا، یہ رسمی نہ ہو، بلکہ اس لیے ہو کہ ہم اپنے عیوب کو اپنے شیخ کے سامنے پیش کریں، لکھ کر پیش کریں، فون پر پیش کریں، لیکن خیال رکھ کر۔ ایک دن ہمارے حضرت نے ہم سے کہا، مولانا نور صاحب رحمۃ اللہ نے، رات کو ایک فون آیا اور 2 بج رہا تھا، اور وہ کہتا ہے حضرت ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ تو اس لیے خط لکھنا سب سے اچھا ہے۔ خط لکھنے کا بھی طریقہ ہے، ایک صفحہ ہے، اس کا ایسے 2 حصہ کر لیں، یعنی موڑ لیں بیچ میں سے، ایک طرف ایک سطر، ایک مسئلہ، جو ایک بات جو پوچھنی ہے وہ لکھیں، اور سامنے کی جگہ چھوٹی ہوئی ہو، اور جہاں آپ نے لکھا اس کے نیچے کچھ اور سطریں چھوڑ کر پھر ایک چیز لکھیں، تاکہ اگر شیخ جواب لکھ رہا ہو اور وہ بڑا ہو جائے تو دقت اور پریشانی نہ ہو۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ ہر ایک کے خط کو محفوظ رکھا کرتے تھے اس طرح سے۔ اور ہم نے حضرت مولانا صاحب خان صاحب کو دیکھا، کسی کو لے کر گئے اس کے لیے بیعت کے لیے، تو انہوں نے کہا بھائی ان کو خط کا طریقہ سمجھا، یہ یاد آ گیا تو اس لیے بتایا خط کا طریقہ سمجھا دینا۔ تو میں نے سارا طریقہ حضرت کے سامنے سمجھایا، تو حضرت نے ایک جملہ اور اضافہ کیا کہ جب اگلا خط لکھو تو پچھلے کی فوٹو کاپی لگا دینا۔ کیوں کہ بابا ہم تو شیخ کے پاس آئے اس لیے اپنا علاج کرا رہے۔ ایک آدمی کینسر کا مریض ہے اور وہ ڈاکٹر کے پاس بس اس لیے آتا ہے کہ سلام دعا کر کے آ جائے گا، ڈاکٹر کی شکل بہت اچھی دیکھ کے آ جائے گا، ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو اسی کوشش کریں گے نا، اپنے علاج کرانے کی کوشش کیجیے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم نكن من الخاسرين ربنا اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين جزاكم الله خير السلام عليكم